بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک پاکستانی شہری کے طور پر اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن کی تحریک کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ میں آج ایک پاکستانی شہری کے طور پر اپنا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن کی تحریک میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں شامل ہونا چاہیے۔ میں اپنے محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری اس تقریر کو آخر تک ضرور سنیں، پھر اپنی جو مرضی رائے قائم کریں، اپنا جو مرضی فیصلہ کریں، وہ آزاد ہے، لیکن پلیز میری اس تقریر کو آخر تک ضرور سنیں۔ ایک تحریک چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس میں عوام کی دلچسپی کا انحصار اس تحریک کے لیڈران پر ہوتا ہے۔ میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں کرتا، میں آج ANP کی بات نہیں کرتا، میں آج اسفند یار ولی کی بات نہیں کرتا، میں آج محمود اچکزئی کی بات نہیں کرتا، میں آج بلاول بھٹو زرداری کی بات نہیں کرتا، میں آج آصف زرداری کی بات نہیں کرتا۔ ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا، جنہوں نے آج تک پاکستان کی سالمیت اور اس کی سرحدوں کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا، اس کی تمام پالیسیاں اس کی امریکہ سے بنتی ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کو آپ نے جاتے دیکھا ہوگا امریکہ کے دورے پر۔ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ امریکی صدر سے ایک دفعہ ہاتھ مل جائے اور فوٹو سیشن ہو جائے، یا کسی بڑی امریکی عہدیدار سے ان کی ملاقات کو ارینج کیا جائے، تاکہ پاکستانی عوام جن کو یہ ڈنگر ٹھور سمجھتے ہیں یا جانور سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں یہ باور کروانے کی کوشش کی جائے کہ امریکہ کی نظر میں آئندہ پاکستان کا لیڈر اور وزیر اعظم آئندہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ ان کی کرپشن کا ہر کسی کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے۔ میں ان سب کی بات نہیں کرتا۔ آج میں اپنے محبوب لیڈر، اپنے محب وطن لیڈر، اس قوم کے درد میں ڈوبے ہوئے لیڈر، اپنے خاندانی لیڈر، خاندانی شخص کے جس کے خاندانی ہونے کے دعوے کرتے ہوئے ہماری قوم نہیں تھکتی، ایک نیک پرہیزگار لیڈر جس کے اور اس کے خاندان کے نیک اور پرہیزگار ہونے کے دعوے کرتے ہوئے ہماری قوم نہیں تھکتی۔ میں آج اپنے اس لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تحریک میں کیوں شامل ہوں۔ آپ میرے ان سوالوں کے جواب دیں تو میں ضرور آپ کی تحریک میں شامل ہوں گا۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 1985 میں جب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے آپ کی جھولی میں اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کی ہمدردی کا تمام ووٹ آپ کی جھولی میں ڈال کر، اس ملک میں ہمیشہ سے فوج کی ہمدردی کا ووٹ سب سے بڑا رہا ہے۔ آپ کی جھولی میں تمام فوج کی ہمدردی کا ووٹ ڈال کر اور تمام مذہبی ووٹ آپ کی جھولی میں ڈال کر آپ کو ایک لیڈر کے طور پر اس قوم کے کندھوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ کے خاندان کی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، آپ کے خاندان کی جمہوریت کے لیے آپ کی کون سی تگ و دو تھی، آپ کی کون سی محنت تھی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، آپ کا کیا کردار تھا آپ کا یا آپ کے خاندان کا اس ملک کی جمہوریت کے لیے۔ آپ نے، آپ کے خاندان اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس وقت تک آپ نے کون سی قربانیاں دی تھیں؟ آج تک اس ملک کی جمہوریت کے لیے آپ نے کون سی قربانی دی ہے؟ آپ کی اس وقت آپ کی جمہوری کوالیفیکیشن کیا تھی؟ آج بھی مجھے یاد ہے، جہاں تک آپ کو ایک تقریر کرنی ہو تو آپ کو کئی دن اس کی تیاری کروانی پڑتی ہے، پھر بھی آپ پرچی کے بغیر تقریر کرنے کے قابل نہیں ہو۔ آپ سلیکٹڈ تھے، جس کی ایک دن بھی جمہوریت کے لیے کوئی تگ و دو نہیں تھی، جس کی جمہوریت کے لیے ایک دن بھی کوئی محنت نہیں تھی، جس کی جمہوریت کے لیے کوئی قربانی نہیں تھی، جس نے جمہوریت کے لیے ایک دن بھی دھکے نہیں کھائے تھے، جس کو جمہوریت کا الف سے بے بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک ایسے سلیکٹڈ کے طور پر آپ نے مورا بننا کیوں قبول کیا؟ آپ نے اس ملک کی جمہوریت پر آپ نے ایک سلیکٹڈ کے طور پر شب خون کیوں مارا؟ میرے اس سوال کا جواب دیں۔ آپ جس قابل نہیں تھے، آپ نے جس کے لیے آپ نے محنت کی نہیں تھی، جب وہ عہدہ آپ کو دیا گیا، دوسرے جنہوں نے کئی دہائیوں تک محنت کی تھی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، ان کی بجائے آپ کو ایک سلیکٹڈ کے طور پر اوپر بٹھا دیا گیا۔ آپ کی ایک دن کے لیے بھی محنت نہیں تھی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جمہوریت کے لیے نکلا ہوں،
میں ایک ایسے شخص کو جو خود سلیکٹڈ ہو، جس کی ایک دن کی بھی قربانی نہ ہو جمہوریت کے لیے، اس کو اس قوم کے کندھوں پر سوار کر دیا گیا. میں ایسے شخص کہ جمہوریت کے لیے نعرے پر میں کیسے یقین کروں؟ مجھے مطمئن کرے میاں محمد نواز شریف صاحب، میں آپ کا ووٹر ہوں، میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں، مجھے مطمئن کریں. اس کے بعد میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ معاشی طور پر میرا خاندان 1985 میں جہاں کھڑا تھا آج بھی تقریباً وہیں کھڑا ہے. شاید 19-20 کا فرق ہو، لیکن میرے محترم لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کا 1985 میں خاندان کہاں کھڑا تھا، آج اس کے اثاثوں میں ہزاروں لاکھوں گنا فرق پڑ چکا ہے. آپ کے والد میاں محمد شریف کے شاید 7 بھائی تھے. آپ کے خاندان کی واحد انڈسٹری اتفاق فاؤنڈری میں وہ سارے برابر کے شریک تھے، وہ سب برابر کے حصے دار تھے، سب کے شیئر برابر تھے. وہ تو لگاتار اس وقت سے آج تک وہ کاروبار کر رہے ہیں. ان کے کاروبار کتنے % بڑھے ہیں؟ ان کے مقابلے میں آپ کے کاروبار ہزاروں لاکھوں گنا بڑے کیسے بڑھے؟ ان کے تمام خاندان کی پراپرٹیز کو جمع کر لیے جائے، آپ کی لندن کی ایک پراپرٹی کے برابر بھی نہیں بنتی. میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کی ہزاروں لاکھوں گنا آپ کی پراپرٹیز کس طرح بڑھ گئی؟ آپ نے تو کاروبار چھوڑ دیا تھا سیاست میں آ کر، آپ کا تو کاروبار ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ ہزاروں لاکھوں گنا کیسے بڑھ گیا؟ میں ایک عام ووٹر ہوں، ایک پاکستانی شہری ہوں. جب آپ کے خاندان کی حالت نہیں بدلی، جب میری حالت نہیں بدلی، ایک پاکستانی عام شہری کی حالت نہیں بدلی، تو میرے محبوب لیڈر کی حالت ہزاروں لاکھوں گنا کس طرح بہتر ہوگی؟ میرے سوال کا جواب دیں، میں آپ کی تحریک کا ضرور حصہ بنوں گا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم 1985 میں بھی ہم زرعی اجناس برآمد کرتے تھے، ہم پھل برآمد کرتے تھے، ہم ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ برآمد کرتے تھے. ہم 2020 میں آج بھی آپ کی 35 سالہ سیاست کے باوجود، آپ کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے باوجود، آپ کے کئی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی جماعت سے منتخب ہونے کے باوجود، ہم آج بھی صرف ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ برآمد کر رہے ہیں، صرف زرعی اجناس برآمد کر رہے ہیں، صرف پھل برآمد کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے آپ نے ایشین ٹائیگر بنانے کے علاوہ، آپ نے ایشین ٹائیگر کا نعرہ دینے کے علاوہ اس قوم کو کیا دیا ہے؟ آپ نے کون سی ایک موٹر سائیکل، آپ نے کوئی ایسی انڈسٹری لگائی ہے کہ جو آج ہم دنیا کو برآمد کر سکیں؟ آپ نے کون سی گاڑی، کون سی مشینری چھوٹی سی مجھے بتا دیں جو آپ نے اس ملک میں کارخانہ لگوایا ہو، جو ہم آج دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں؟ اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ان کی کئی ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کی موٹر سائیکلیں، ان کی گاڑیاں، ان کی مشینری، پتہ نہیں کون سی مشینری ان کی دنیا کو برآمد کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں میں کس کارکردگی پر آپ کو ووٹ دوں؟ صرف آپ کے نعروں پر آپ کو ووٹ دوں؟ آپ نے اس ملک کی برآمدات بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون سی انڈسٹری اس ملک میں لگائی؟ اس کے بعد میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں پاکستانی شہری کے طور پر آج پس رہا ہوں. آپ کے پچھلے 35 سال میں پروان چڑھائے گئے اداروں کہ جن کا کام یہ ہے کہ میرے مفادات کا تحفظ کریں، ایک پاکستانی شہری کے مفادات کا تحفظ کریں، وہ تنخواہ میرے مفادات کے تحفظ کی لیتے ہیں، وہ آج میرا تحفظ کرنے کی بجائے آج مافیاز کے ساتھ کھڑے ہیں، میرا خون چوسنے والے مافیاز کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک کے اداروں کو بالکل مفلوج کر دیا، ان کے منہ کو رشوت اور سفارش کا ایسا کلچر دیا کہ وہ آج بالکل چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ مافیاز کے حق میں چلنے کے قابل ہیں. آپ نے اس ملک کے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا. اس ملک کے سرمایہ دار کے منہ کو آپ نے نجائز منافع خوری کا ایسا خون لگایا کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج دنیا کا ذہین ترین لیڈر بھی آ جائے، آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، دنیا کو کوئی بھی ذہین ترین لیڈر آ جائے، وہ ان مافیاز اور ان اداروں کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خمینی کا روپ نہ دھار لے، جب تک وہ ان کی گردنیں نہ اتارنے لگے، جب تک وہ ان کا کورٹ مارشل نہ کرنے لگے، جب تک وہ ان کی پراپرٹیز، ان کی جائیدادوں پر قبضے نہ کرنے لگے. یہ ادارے، یہ مافیاز یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ نے ان کی عادات کو اس حد تک بگاڑ دیا ہے،
इस मुल्क को इस हद तक मफलूज कर दिया है, क्योंकि इदारे ही मुल्क चलाते हैं, इदारों से ही मुल्क चलते हैं, इदारों से ही मुल्क ऊपर जाते हैं। आपने इन मुल्क के इदारों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। ये साल 1.5 साल में नहीं नीचे गए, ये इदारों का हाल साल 1.5 साल में नहीं हुआ, ये 35 साल की जद्दोजहद से ये हाल पहुंचा है। जब इस मुल्क के इदारे आपने इस हद तक बेकार तरीन मफलूज तरीन कर दी हों कि खमीनी बने बगैर ठीक ना हो सकते हों, इस मुल्क के माफियात, इस मुल्क के सरमायादार से इस अवाम के खून को बचाने के लिए अगर खमीनी बना पड़े तो मैं आपको क्यों वोट दूं? आप मुझे मुतमिन करें, मैं आपको वोट क्यों दूं? आपने इस मुल्क के किस इदारे को ठीक किया? मैं किस कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको वोट दूं? मुझे कन्विंस करें। इसके मुकाबले में आप मुझे एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी कारकर्दगी ये है। आप ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ मुझे बगावत पर मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसा रहे हैं जिसकी कारकर्दगी ये है कि वो पूरी दुनिया में मेरे मफादात की, मेरे मुल्क के मफादात की जंग लड़ रहा है और मेरी सरहदों की बेहतरीन हिफाजत कर रहा है। आप कहेंगे कि बांग्लादेश, आप जैसे और कई लोग कहेंगे बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में भी इंडिया ने एक सियासतदान पर इन्वेस्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान पर। जिस तरह इंडिया के आप कई सियासतदानों को सुनेंगे, इंडिया के कई दानिशवरों को सुनेंगे, हमने नवाज शरीफ पर इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। उसी तरह उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी। उसके ज़रिए से फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम में नफ़रत पैदा की गई थी। एक गैप पैदा करके अवाम के अंदर ऐसी तंजीमों को मजबूत किया गया था जो फ़ौज के रूप में अवाम पर जुल्म ढाते थे। फ़ौज और अवाम में एक नफ़रत पैदा की गई थी। पाकिस्तानी फ़ौज इंडियन आर्मी से शिकस्त नहीं खाई थी, अपनी आवाम की नफ़रत से शिकस्त खाई थी, लेकिन वो एक जमहूरी लीडर के ज़रिए से हुआ था। आप भी कई दफ़ा बांग्लादेश बनाने की बातें करते हैं। मेरी पाक फ़ौज ने शिकस्त नहीं खाई थी। आप मुझे इस इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मुकाबले में आपके अंडर तमाम इदारे थे, तमाम मुल्क की इंडस्ट्री आपके अंडर थी। आपने इस मुल्क के प्रोडक्ट को, आपने इस मुल्क की प्रोडक्शन को, आपने ज़राई अजनास से, आपने फलों से, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ऊपर नहीं जाने दिया। जिसके मुकाबले में मेरे इस इदारे ने जो आपकी पहुंच से बाहर था, सिर्फ वाहद अदारा था जो आपकी पहुंच से बाहर था। इसकी कारकर्दगी ये है, वो इंतहाई कसम पुरसी के हालात में, इंतहाई कम बजट के बावजूद अपने से हज़ारों गुना बड़े बजट के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपने दफाई लिहाज से ही अपने आप को खुद कफील नहीं किया। आज अरबों डॉलर की बरामदात करने के काबिल बन चुका है। आपने एक धेले की प्रोडक्ट नहीं बढ़ाई पाकिस्तान के लिए। उस अदारे ने अपना दफा भी किया, दुनिया में भी हमारा दफा कर रहा है, और अपनी प्रोडक्शन, अपनी खुद कफालत हासिल नहीं की। पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर की बरामदात भी दुनिया को करने जा रहा है। अपने हवाई जहाज़, जहाँ तक आप सिविल लोग, आप एक मोटरसाइकिल नहीं बरामद करने के काबिल कर सके इस मुल्क को, वो इदारा आज जंगी जहाज़ बरामद करने जा रहा है। आज हमारा शुमार अनकरीब दुनिया के दफाई हथियारों को बरामद करने वाली ऊपर की कौमों में होने वाला है। आप मुझे उस अदारे के ख़िलाफ़ खड़ा करना जा रहे हैं। आप मुझे कुछ जवाब दें, अपनी कारकर्दगी से जवाब दें कि मैं उस अदारे के ख़िलाफ़ आपके साथ क्यों खड़ा हूँ। मुझे इसकी कोई दलील दें। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब एक पाकिस्तानी, एक आम शहरी के, मेरे आपके ख़ानदान के और आपके वालिद के बाकी ख़ानदान के जो लोग थे, उनके असासे तो, उनके मुआशी हालात तो वैसे ही हैं। आपके हज़ारों लाखों गुना बढ़ गए। आपने इस मुल्क के इदारों को तबाह कर दिया। आपने इस मुल्क के अवाम पर आपने माफियात को मुसल्लत कर दिया। आप इस मुल्क को अपने 3 मरतबा के वज़ीर आज़म के दौर में, 35 साल सियासत के दौर में आप एक प्रोडक्ट नहीं दे सके। तो मैं किस कारकर्दगी की बुनियाद पे आपका साथ दूं? मैं आपकी किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आपके साथ खड़ा हूं, आपकी तहरीक का हिस्सा बनूं?
میں کس اعتماد پر آپ کی تحریک کا حصہ بنوں؟ میرے ان سوالوں کا جواب دیں، میں ضرور آپ کی تحریک کا حصہ بنوں گا۔ میں آپ کو 3 دفعہ آپ کو ووٹ دے چکا ہوں، آپ کو وزیر اعظم منتخب کر چکا ہوں، لیکن میں جانور نہیں ہوں۔ پاکستانی قوم جانور نہیں ہے، ڈنگر ٹھور نہیں ہے، عقل مند اور باشعور قوم ہے۔ ہم اب سوال کرنا جانتے ہیں، آپ کو ہمارے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے، آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، ہمیں کنونس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ میری اور اس ملک کا اچھا چاہنے والوں کی اور اس ملک کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔